ظفر اللہ صاحب، جو اپنا ہرمز ہے، یہ انٹرنیشنل جو واٹر ویز ہیں، اس کے اوپر بین الاقوامی جو سٹینڈرڈ پرنسپلز ہیں وہی لاگو ہوں گے. آج وہ باب المندب کے حوالے سے بھی حوثیز کی جانب سے آیا کہ وہ بھی ایران کی سپورٹ کریں گے، تو ادھر سے بھی وہ بلاکٹ کریں گے. تو ان کے اوپر کیا بنے گا؟ معاملات تو طے کرنے پڑیں گے نا. شپ سارے رکے ہوئے ہیں، ابھی گزرگاہیں بند ہیں ابھی. تھینک یو ویری مچ، شکریہ بلانے کا. دیکھیے، دو طرح کے انٹرنیشنل لا اپلیکیبل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کی ٹیریٹوریل، میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں جاتا، آپ کی جو زمین ہے اس سے خاص علاقہ آپ کو ملتا ہے اوپر سے بھی، اور جو آپ کے کانٹیننٹل شیلف ہوتا ہے نیچے والا وہ بھی ایک خاص لیمٹ پہ ہوتا ہے. ایک تو ایران اس کی طرف جائے گا، لیکن نیویگیشن آف ہائی سیز، یہ ٹرم جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انٹرنیشنل واٹرز ہوں گی وہاں کوئی نہیں روک سکتا. اس پہ جو بظاہر ڈیل ہوگی وہ صرف یہی ہوگی کہ یہ کوئی ٹوکن فی لے گا میکسیمم، اور یہ مسئلہ میرا اپنا خیال ہے یہ حل ہو جائے گا. اتنا آسانی سے ہوگا نہیں پرابلم، بس اصل پرابلم اور ہے. جب وہ انگیج کریں گے تو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ ابھی معاہدہ نہیں ہوگا میری رائے میں. آپ کے خیال میں نہیں ہوگا؟ جتنا میں بین الاقوامی تعلقات کا طالب علم ہوں، میری رائے میں ابھی تو سیز فائر ہوگی، کچھ بنیادی باتیں ہوں گی. یہ پروسیس لمبا ہوتا ہے، اس پہ جائے گا. سب سے بڑا سٹیکنگ پوائنٹ میری رائے میں وہی ہے جو آپ کے یہاں نیوکلیر. سب سے پہلے ڈیل اس پہ ہوگی. کیسے؟ ایک ہی ہونا جو بظاہر ہے جس پہ ڈیل ہونی ہے، جس کا پہلے بھی کوئی بات چیت چل رہی تھی، یا جو شاید ہم جس میں کچھ حد تک انوالو ہیں، یہ ہے کہ یہ چلے جائے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی سپرویژن میں. ان کو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو 60% ڈچ ہے یہ پاکستان یا رشیا وغیرہ کے پاس چلا جائے. آئی اے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی سپرویژن، وہ آئی اے کی روشنی میں وہاں میں اگلا یہ آ رہا تھا، یا تو اپنے ملک میں بیٹھ کے ان کی سپرویژن میں اس کو ڈیگریڈ کریں اور اس کو جتنا بھی استعمال کرنا ہے ریڈیشن میں، کیمیکل، میڈیکل میں، وہ کریں. یا دوسرا آپشن یہ بھی ہے جس پہ بھی حد تک کسی زمانے میں سنا تھا کوئی بات چیت ہے کہ کوئی جو مضبوط ملک ہیں جو مل کے چل سکتا ہے. غالباً پاکستان کی ایک وجہ جو کچھ اشارے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ غالباً فیوچر جو اس طرح کا معاملہ ہوگا نیوکلیئر کا، اس میں پاکستان ہیلپ کرے گا، رول ہوگا. اور ایک نئی بات جو آئی ہے، امریکہ نے خود کہا ہے کہ میں بھی ایران کو اس معاملے میں سویلین نیوکلیئر پاور پہ ہیلپ کرنے کو تیار ہوں، پارٹ آف ڈیل، اگر ڈیل ہوتی ہے تو. میزائلز کا ایشو دوسرا بڑا اہم ہے. صاف ظاہر ہے اس کی لمٹ کرنی ہے. وہ اسرائیلی بڑے پریشان ہیں، پریشان ہیں. اور ایک لیول پہ اب کوئی بتائے یا نہ بتائے، جو ہماری مطلب میری یورپین ذرائع سے ملاقات ہیں، یہ ہم سے بھی مطالبہ ہوتا رہتا ہے. اور بعض لوگ اور باتیں بھی کرتے ہیں کہ وہ جو نیوکلیئر وہ تو ابھی تلسی نے کانگریس میں بیٹھ کے پاکستان کا نام لے قدیر لیا. خان کے ساتھ جو ایشو ہوا اس کے پیچھے بھی غالباً ایک فیکٹر تھا جو اس طرح کی، میں کیا بتاؤں، یہ رپورٹس ہیں. الٹیمیٹلی دیکھیے، یہ جو جذباتی باتیں ہیں نا، یہ ایران کو بھی ختم کرنی پڑتی ہیں. میں آپ کو مثال دوں، 1880 میں کیا ہوا. صدام نے حملہ کیا، جو بھی غلط یا صحیح، حملہ ہو گیا. ایک دو مہینے کے بعد عرب ملکوں نے سب نے درمیان میں پڑے، انہوں نے کہا جی صلح ہوگی. ایران کی تجاویز کیا تھیں؟ نمبر 1 رجیم چینج ڈکلیئرڈ تھا، بھی ہمیں وار ریپریشن دیے جائیں. یہ دونوں نہیں مانے گئے. $49 بلین اس زمانے میں بڑی اماؤنٹ تھی. یہ ٹائم میگزین نے لکھا تھا کہ عرب ورلڈ کٹھے ہو کے یہ ایران کو دینے پہ تیار تھے. ایران نے کہا نو، رجیم چینج ہوگا. جو نہ ہوا. 8 سال جنگ لڑ گئی. 1 سے 1.5 ملین بندہ ایرانیوں کا شہید ہوا. یونیلیٹرلی جنگ بند کی گئی. ہمیں بھی اپنی تاریخوں سے سیکھنا ہے نا کہ ایک بڑے آپ نے سب سے بڑا جو، لیکن بعد میں امریکہ نے عراق کے ساتھ جو کچھ کیا ہے صدام کے ساتھ، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، تو ایران کو اس سے بھی تو سیکھنا پڑے گا نا. اس کو سیکھنا پڑے گا. اس کو 12 سال سینکشنز رجیم میں رکھا، اخیر میں اسی صدام کو مار بھی دیا. اور ایران کے عملاً ٹکڑے ہیں اس وقت، عملاً انبار کا بیلٹ سنیوں کے پاس ہے، حکومت شیعوں کے پاس ہے، اور نارتھ میں کرد جو ہے نا عملاً وہ تیل بھی اپنا الگ بیچتے ہیں. ادھر بھی آذربائیجان والی بیلٹ بھی وغیرہ مسئلہ ہے ان کا. لہذا ایران کو بھی ٹھنڈا ہونا پڑے گا، اور امریکہ کو بھی. امریکہ، میرا اپنا خیال یہ کہ کھل جائے اسٹریٹ آف ہرمز اور نیوکلیئر پہ ڈیل ہو جائے، بقیوں پہ خوش رہے گا. ایک بات میں عرض کروں، اگر یہ باب جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز یہ زیادہ دیر کے لیے چلتی ہے، دنیا کی جو سمپیتھی اس وقت ایران کے ساتھ یہ خلاف ہو جائے گی. جیسے جیسے مہنگائی بڑھے گی تیسے تیسے حالات بدل جائیں گے. اگلی بات جو کوئی نہیں کہہ رہا، میں کہنا چاہتا ہوں، اسرائیل ایسا ملک ہے
اس کو نہ حیا ہے، نہ ایتھکس ہے، نہ لا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن لگانے ہیں، nobody can stop them. شہریار افریدی صاحب، بدماشی تو ابھی بھی کر رہے ہیں، ایلیگل وار ہے. نہیں، میں کہتا ہوں اگلے اسٹیج پہ. ہاں ویسے ظفر اللہ صاحب باقی تو جو معاملات کا ذکر ہوتا ہی ہوتا ہے. میں آج وہ خبر پڑھ رہا تھا، جے شنکر ہمارے ساتھ ابھی مسعود صاحب ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں نا تو وہ دشمن کا بھی ذکر اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اس کو کہیں اس کا ذکر ایسے نہیں کرتے کہ اس کی بے عزتی ہو یا اس کی ہزیمت اس کو سامنا کرنا پڑے. لیکن وہ آج جے شنکر وہ پورا کیریئر ڈپلومیٹ ہے. اس نے جو بریفنگ دی ہے، جو رپورٹ ہوئی ہے، تو مجھے تو اس کے اوپر بہت ہی افسوس ہوا ہے کہ کیسا گھٹیا شخص ہے. ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے اس نے بات کرنے کے لیے. اصل کافی دکھی ہیں اندر سے، تکلیف ہے بہت زیادہ انہیں. یہ وہ سمجھ چکا تھا انڈیا کہ میں ریجنل جنڈار میں ہوں، علاقائی بدماش بڑا، اور یہی تصور اس کو امریکن نے دیا ہوا تھا ڈیو ٹو سائز، سو کال ڈیموکریسی، انویسٹمنٹ، ہندوازم کے ساتھ ان کا رومانس، اسلام سے دوری، یہ سارے مسائل ہمارے ساتھ ہیں. جب سے اللہ کے کرم سے ہمیں فتح ملی ہے پچھلی جنگ میں، وہ تھوڑے سندھی میں کہتے ہیں چری ہو گئے ہیں. مارکہ حق سے وہ تکلیف شروع ہوئی ہے، اتنی تکلیف ہے اور اب وہ بڑھتی جا رہی ہے. نہیں، جینون ہے. دیکھیں تکلیف تو جینون ہے نا جی. اللہ نے ہمیں دی، ہماری قوم نے، اللہ نے فضل فرمایا، ہماری افواج نے، سیاست نے بہت اچھا کیا، دوستوں نے ہیلپ کی، جو بھی ہوا. وہ بہت بروزڈ ہیں. اس کے بعد ان کا ناک اتنا رگڑا ہے ٹرمپ نے، اتنا رگڑا ہے. اور پھر یہ کہ جیسے بھی صورتحال ہے، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہماری سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کو کہ اس میں فور فرنٹ پہ آ گئے کہ ایران بھی ہم پہ ایڈریس کر رہا، سب سے بڑا سعودیہ بھی. ایک بڑا آسان کام نہیں ہے ایران اور سعودیہ کے اندر بیلنس رکھنا، ہم نے رکھا. ہم دونوں کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور جنگ سے بھی روکا، اور دونوں کا ٹرسٹ ہے. مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور امریکہ کو بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ بات مجھے بتاؤ ان کو کیسے ہضم ہوتی ہے؟ مودی، اچھا پھر مودی نے ایک اور غلطی کی کہ وہ ٹائمنگ ہے جو بھی کہیں وہ اسرائیل میں تھا، اور جنگ سے 2 دن پہلے جا کے ادھر ڈیل کر رہا ہے، جب پھر آ رہا ہے وہ ہوا. اب یہ سارے وہ ہیں انجرڈ فیل کرتے ہیں، وہ ہیومیلیٹڈ فیل کرتے ہیں، فالن آن دا گراؤنڈ فیل کرتے ہیں. لہٰذا ان کی گفتگو کے اوپر ہمیں نہ زیادہ ریئیکٹ کرنا چاہیے، اللہ کا عاجزی کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں جو ٹرسٹ ملا ہوا ہے. کچھ حد تک ایران میں ہماری اریٹیشن بہت رہی ہیں آپس میں، ٹو بی آنیسٹ. ایران دہلی کے قریب رہا ہے بہت سارے ایشوز ہے. میں زیادہ تفصیل سے حالات نہیں ہے، لیکن جون والی جنگ میں بھی انڈیا نے اس کو دھوکہ دیا، اور اب تو وہ کھلے عام جا کے نہیں جاتا. اب حالات ہمارے بہتر ہیں، ٹرسٹ ہمارا ڈیولپ ہوا ہے، اور ہم ایران کی مذاکرات کے بعد جو کنسٹرکشن ہے نا، ریکنسٹرکشن، اس میں بھی ہم بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. ابھی امریکہ سے کچھ اور خبریں آئی ہیں ظفر اللہ صاحب، آپ کو وہ بھی بتا دوں. جے ڈی وینس جس کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پیس ایگریمنٹ کی شکل میں پاکستان آ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایران کسی صورت میں جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ایران مشرق وسطیٰ اور خطے کے لیے خطرہ ہے. ایران نے خلیجی ممالک میں ہر جگہ حملے کیے. دنیا کو بہتر اور محفوظ ملک بنانا ٹرمپ کا مشن ہے. ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے فریم ورک تیار کیا گیا. ہم نے ایران کو 15 نکاتی معاہدہ پیش کیا. ظفر اللہ صاحب آپ کے کامنٹ اس کے اوپر. دیکھیے یہ تو ٹو بی آنیسٹ ایک تو زبان یہ سافٹر ہے ڈپلومیٹک لیول پہ، مطالبات تو وہی کہنے ہیں. یہ ان لوگوں میں شمار ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہاکش نہیں ہے. وہ ہے نا، وہ ہیگ سیٹ ہے ساتھ ایکسٹریمسٹ. وہ تو اللہ معاف کرے، وہ تو مذہبی جنونی بندہ لگتا ہے، ایونجلسٹ ہے نا. ایونجلسٹ کے علاوہ وہ جو زبان کروسیڈ کی، اللہ کا نام استعمال کرتا ہے کہ میرے فوجی، میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. اس نے تو ٹیٹوز بنوائے ہوئے جی ہر شے بنائی ہوئی. تو میرا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو بھی اور عربوں کو بھی سمجھنا چاہیے. عربوں نے امریکہ کو اندر بٹھایا کہ ہمیں وہ حفاظت کرے گا اسرائیل سے، وہ الٹا لائبلٹی بن گیا. یہ ہوا ہے نا ان فیکٹ. امریکہ نے کسی عرب کو نہیں بچایا، نہیں الٹا ہو گیا کہ وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے کہ ایران بھی جیسا حالانکہ غلط کر رہا ہے وہ اسرائیل کی خاطر عربوں کو مار رہا ہے. ایران کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو پوسٹ ریولوشن پالیسی رہی ہے عربوں کے ساتھ، یہ چلنے والی نہیں ہے. اپنے ملک دیکھو، حزب اللہ جو ہے یا ہوتیز ہیں یا جو بھی ہیں، کیا ایران کو اجازت دے گا ہمیں کسی اور عراقیوں کو کہ وہ ان کے ہاں پارٹیاں بنائیں؟ دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اتنا کیوں آؤٹ ریچ کرتے ہیں، اپنے ملک کو ڈیولپ کریں. حالات ایران کی اکنامی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں روز ایران جاتا ہوں، ہمارا بھائی ہے، ہم چاہتے ہیں، اچھا ہے کہ پاکستان سے یہ ٹرینڈ ختم ہوئے. لیٹ دے فلی ریپوز کانفیڈنس ان لیڈرشپ پاکستان، اور اچھا ہے کہ ان کی ہماری. آپ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ پاکستانی قیادت کے اوپر اور آگے جائے، آگے بڑھے اور امن کا راستہ ڈھونڈے. امن کا راستہ دیکھیں. ایک بات بہت کلیئر ہے، ہم نے ٹائٹ روپ رکھا ہوا ہے بٹوین سعودی اور ایران، اور ہم رکھیں گے، ہمارا حق ہے.
ہم یہ نہیں ہے کہ ایران کے لیے سعودیہ چھوڑیں گے اور سعودیہ کا ایران چھوڑ دیں گے، ہم نہیں کر رہے۔ ایران کو بھی چاہیے کہ کچھ جائز فلک، جیسے میں نے مثال دی 8 سال کی جنگ میں کیا ملا تھا، پھر بند کرنی پڑی تھی۔ ہم ایران کی نیوکلیر میں بھی ہیلپ کریں گے، سیولین تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے ہم بھی کر دیں گے، یا جو بھی سیٹلمنٹ ہونی ہے سن رہے ہیں باتیں۔ اکنامک ڈیولپمنٹ، ٹریڈ ہماری، اور ان کو بھی انڈیا سے تھوڑا اپنا ہاتھ اب کافی ہو گیا سمجھنے کے لیے، وہاں اٹھائیں، اور وہ سیکیورٹی کے لیے ایران، پاکستان اور ترکی، عرب بڑے چلو دور ہیں، ہم تو آپس میں تینوں اکٹھے ہیں نا، ان کی اکانومی بڑھے، آپس میں انٹیگریشن ہو، اکنامک انٹیگریشن ہو، پولیٹیکل ہمارا معاملات بڑھے، اور یہ بات کہ جی عرب عجم کی جنگ ہے اور شیعہ اور سنی کی جنگ ہے، بدقسمتی سے یہ چھوڑنی پڑے گی، ورنہ باری باری اسرائیل نے سب کو کٹنا ہے۔ یہ اسرائیل کا تو عزائم یہی ہے، اسرائیل کے تو عزائم یہی ہے، ڈکلیئرڈ ہے نا جی، اور دوسرے ان کی 100 سال کی تاریخ ہے، لیکن ہم نہ سمجھے تو پھر ہماری ہمارا کمی بھی ہے نا۔ کچھ ہوگا، اس لیے میں درد دل سے کہتا ہوں کہ ہمیں بھی تھوڑا نا ریویو کرنا چاہیے۔